خود کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے من میں جھانکیں، اپنے گریبان میں جھانکیں۔ سیدنا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک طرف رب کی نعمتیں مسلسل یاد آ رہی ہوں اور اسی لمحے میں اپنے بڑے بڑے جرم، بڑے بڑے گناہ یاد آ رہے ہوں، تو وہ جو درمیانی ایک کیفیت ہے کہ اس وقت سر اٹھانے کو جی نہیں چاہتا، سر جھکانے کو جی چاہتا ہے، اس وقت آسمان کی طرف نظریں اٹھانے کو نہیں دل کرتا، زمین کی طرف نظریں جھکائے رکھنے کو دل کرتا ہے، اس کو حیا کہا جاتا ہے۔ اور حیا ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اگر انسان ساری عمر اسی شرم و حیا یعنی اسی احساس ندامت میں جیتا رہے تو یوں سمجھیے یہی وہ شخص ہے جس کو اپنی حقیقت کا پتہ چل چکا ہے، جس کو اپنی اصلیت کا پتہ چل چکا ہے، جس کے اوپر اپنا راز ظاہر ہو چکا ہے۔ صحیح معنوں میں یہ انسان کی حقیقت اس کے سامنے کھل کر آئے گی، اور جیسے ہی یہ اپنی حقیقت اس کے آگے کھل کر آئے گی تو اس کو اپنے رب کی معرفت بھی نصیب ہو جائے۔ آج کی رات دراصل اپنی حقیقت کو یاد کرنے کا بہانہ ہے، آج کی رات دراصل اپنے رب کی معرفت حاصل کرنے کا بہانہ ہے، اور یہ وہ موقع ہے یوں سمجھیے کہ جس نے ضائع کیا اس سے بڑا کوئی بد نصیب نہیں۔ اور افسوس ایک جمعہ، پھر جمعہ گزرا ہوا جو دن ہے اس کی رات، یہ تو احسان در احسان ہے، یہ تو کرم در کرم ہے۔ اور میں سوچ رہا ہوں جیسے یہ ابھی جمعہ کے اوقات میں انٹرنیٹ کی دکانیں کھلی ہوئی ہوں گی، جہاں کیبنوں کے اندر انتہائی فحش، عریانی اور بے حیائی کی ویڈیوز اور فلموں کی بھرمار ہے، اور نوجوانوں سے وہ کیبن بھرے پڑے ہوں گے، بھلے ادھر جمعے کا خطبہ ہو رہا ہوگا۔ جیسے جمعہ کا وقت چل رہا ہے اس دوران بلیئرڈ کی دکانیں کھلی ہوئی ہوں گی، اچھے خاصے ہٹے کٹے خوبصورت صاف ستھرے نوجوان جو اپنے جیسا کسی کو عقل مند اور دانا نہیں سمجھتے، لیکن ان نیک گھڑیوں میں بھی وہ وہاں پر مست ہوں گے، وہ وہاں پر اپنے وقت کو ضائع کرتے ہوئے دراصل اپنی عمر کو برباد کر رہے ہوں گے۔ یہ بد نصیبی رات کو بھی نظر آئے گی کہ اتنی عظیم رات، اتنی بڑی رات جس میں اللہ رب العزت کی رحمت خصوصی طور پر آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہو کر صدا دے، پکارے، مانگنے والا اس سے مانگے، مغفرت طلب کرنے والا اس سے بخشش مانگے، رزق مانگنے والا اس سے رزق مانگے۔ آپ دیکھیے کہ ایک طرف سے کرم کی بارش ہو رہی ہے، پھر ہی آپ سوچئے کہ اس سے بڑا محروم شخص کون ہو سکتا ہے جو ان مواقع کی بھی قدر نہ کرے اور ان نیک گھڑیوں کو ضائع کر دے۔ خدا کرے ہم عام حالات میں بھی وقت کو ضائع نہ کریں، لیکن خاص طور پر ایسی راتوں کے قدردان بن جائیں، ایسی راتوں سے فائدہ اٹھانے والے بن جائیں۔ لیکن میں نے عرض کی کہ یہ تب ہوگا جب انسان کو اپنی حقیقت کا پتہ چلے گا۔ جس کے گھر میں کوئی موتی پڑا ہے، جس کے گھر میں کوئی عقیق پڑا ہے، جس کے گھر میں کوئی ڈائمنڈ پڑا ہے، جس کے گھر میں کوئی جوہر پڑا ہے، جس کے گھر میں کوئی یاقوت و مرجان پڑے ہیں، جس کے گھر میں 22 کیرٹ کا خالص اصلی سونا پڑا ہے، آپ مجھے یہ بتائیے اگر اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے گھر میں ایسی قیمتی چیزیں پڑی ہیں جس کے لیے لوگ مارے مارے پھر رہے ہیں، تو وہ شخص ان قیمتی چیزوں سے فائدہ کیسے اٹھا سکتا ہے؟ جوہر کی قدر جوہری کو پتہ ہوگا، سونے کی قدر زرگر کو پتہ ہوگا۔ اگر انسان کو اپنی حقیقت کا نہیں ہے پتہ، اپنی قدر کا نہیں ہے پتہ، اس کو پتہ نہیں ہے کہ میری شرافت کیوں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ میرے سر پر عزت و تکریم کا تاج کیوں سجایا گیا ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ پوری مخلوقات، بے شمار مخلوقات میں سے رب نے مجھے امتیازی حیثیت میں کیوں کھڑا کر دیا ہے، اگر اسے پتہ نہیں ہے کہ میں اشرف المخلوق کیوں ہوں، اسے پتہ نہیں ہے کہ میں رب کے خطاب کا اہل کیوں ہوں، اسے پتہ نہیں ہے کہ میں رب کے کلام کا لائق کیوں ہوں، اسے اگر پتہ نہیں ہے کہ رب قسمیں اٹھا اٹھا کر مجھے حسین کیوں بیان فرما رہا ہے، ایسا شخص جو اپنی حقیقت سے غافل ہے
کبھی بھی وہ مثبت فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ جن لوگوں کی زندگیاں رائگاں ہو رہی ہیں، جن لوگوں کی زندگیاں ضائع ہو رہی ہیں، جن لوگوں کی جوانیاں تباہ ہو رہی ہیں، جن لوگوں کی عمریں برباد ہو رہی ہیں، جن لوگوں کی جوانیاں ختم ہو رہی ہیں، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اس جوہر سے نا آشنا ہیں، وہ اس زندگی کی قدر و قیمت سے محروم ہیں۔ اور ایسا شخص جسے اپنا نہیں ہے پتہ، لاکھ دعوے کرتا رہے، اس کو کسی چیز کا نہیں ہے پتہ، لاکھ اپنے علم کے دعوے کرتا رہے، اس سے بڑا کوئی نادان نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی جاہل نہیں ہے جس شخص نے کبھی بھی بیٹھ کر اپنا پتہ لگانے کی کوشش نہیں کی۔ آج کی رات جو شب برات ہے، یہ جیسے رب کی رحمت مانگنے کی رات ہے، یہ جیسے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے کی رات ہے، یوں سمجھیے یہ اپنی حقیقت کو ڈھونڈنے کی رات ہے، اپنا بھولا ہوا سبق یاد کرنے کی رات ہے۔ میں نے ایک شروع میں جملہ بولا کہ لوٹتا وہ ہے جو کہیں گیا ہوا ہو، اور توبہ کا مطلب ہی کیا ہے؟ لوٹنا۔ اس لوٹنے کو سمجھیں کہ جب لوٹ آئے تو پھر واپس کہیں اور نہیں جانا، پھر اپنے گھر میں رہنا ہے، پھر اپنی منزل میں رہنا ہے۔ یہی بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھاتے تھے کہ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جانور کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس تھنوں سے اندر نہیں جا سکتا، جانور کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس انہی تھنوں سے اندر لوٹ نہیں سکتا، جا نہیں سکتا۔ توبہ کا مطلب بھی یہی ہے کہ تم جن گناہوں سے پلٹ کر واپس رب کی بارگاہ کی طرف معافی مانگنے آئے ہو، اب تم نے واپس نہیں جانا۔ لیکن پھر بھی بندہ بشر ہے، بندہ خطا کار ہے، بندہ گناہ گار ہے۔ جب تک سانسیں باقی ہیں، جب تک اس پنجرے کے اندر یہ روح اپنا بسیرا کیے ہوئے ہے، رب کی بارگاہ یوں سمجھیے وہاں سے کوئی مایوسی والی بات نہیں ہے، امید والی بات ہے، دعوت والی بات ہے، پکار والی بات ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم۔ اللہ نے فرمایا توبہ انہی کی ہے جن سے گناہ نادانی میں ہو گئے اور انہوں نے فوراً میری طرف رجوع کیا، انہوں نے فوراً توبہ کی۔ جب انہوں نے فوراً توبہ کی تو میں نے بھی ان کی توبہ کو قبول کر لیا، میں نے بھی ان کے ساتھ اپنی رحمت والا رویہ رکھا۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ان کی توبہ قابل قبول نہیں ہے جو بدکاریاں کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، حتیٰ اذا حضر احدہم الموت قال انی تبت الآن، اور جب ان کے سامنے موت کھڑی ہو گئی تو اب کہنے لگے تبت الآن کہ میں اب توبہ کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا لیست التوبہ، ان کی توبہ قابل قبول نہیں ہے جو اپنی توبہ کے لیے موت کا انتظار کرتے رہے۔ موت آ گئی، فرشتہ سامنے آ گیا، اب تو یقین ہو گیا کہ اس جہان سے چھٹی، اب توبہ کس چیز کی؟ توبہ جیتے جی ہے، توبہ فی الفور ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، جب موت کا پتہ نہیں ہے تو مطلب یہ ہے کہ آنے والے لمحے سے پہلے پہلے توبہ۔ کیا بولا ہے؟ آنے والی گھڑی سے پہلے پہلے توبہ۔ جو رات کی مہلت مانگ رہا ہے، جو دن کی مہلت مانگ رہا ہے، جو رمضان شریف کا انتظار کر رہا ہے کہ ابھی 15 دن باقی ہیں، ایسا شخص توبہ کے مطلب کو نہیں سمجھتا، ایسا شخص رجوع کے مطلب کو نہیں سمجھتا۔ لوٹنے کا مطلب یہ ہے، اور وہ بھی اللہ کی بارگاہ کی طرف لوٹنا، اس میں دیر کیسی؟ اس کے اندر دیر کرنے والا دراصل نفس امارہ کے بہکاوے کا شکار ہے، اس کے پنجے میں آیا ہوا ہے، اس کے شکنجے میں آیا ہوا ہے۔ اصل سمجھدار وہ ہے جس سے بتقاضۂ بشر خطا ہوئی ہے، وہ فی الفور اپنی رب کی بارگاہ کی طرف لوٹ کر آ جاتا ہے۔ انداز دیکھیں، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ۔ اس کا ترجمہ سنیں، میں نے کراچی کے اندر یہ آیت اور اس کا ترجمہ ایک دیوار کے اوپر لکھا ہوا دیکھا، عجیب کیفیت تھی، عجیب اس کے اندر تاثیر تھی، کیونکہ ہم عام حالت میں قرآن مجید کا ترجمہ آنے کے باوجود بھی ایک روانی میں، ایک روٹین میں پڑ جاتے ہیں، اور کبھی ہم رکتے نہیں ہیں کہ رب اپنے بندے سے فرما کیا رہا ہے، بندے کو اس کا خدا جھنجھوڑ کیسے رہا ہے، سوئے ہوئے کو بیدار کیسے فرما رہا ہے، غافل کو وہ جگہ کیسے رہا ہے۔ لیکن فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ،
وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، اے لوگو پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور جھک جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں عذاب آ کر لے لے، اس سے پہلے کہ تم میرے غیظ و غضب کا شکار ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر میں اپنی ناراضی کا اظہار کر دوں، تمہارے اوپر میں اپنے غضب کا اظہار کر دوں، لیکن اس سے پہلے پہلے میرے آگے جھک جاؤ، اس سے پہلے پہلے اپنے رب کے آگے رجوع کر لو، لوٹ جاؤ۔ اس انداز کو دیکھ، یہ انداز بتا رہا ہے کہ توبہ کرنے میں شب برات کا سال والی راتوں کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ شب برات کی بہت فضیلت ہے، عام راتوں کی بنسبت اس رات کو بخشش اپنے جوبن پر ہوتی ہے، عروج پر ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یقین کیجئے ایک لمحہ 24 گھنٹے میں ایسا نہیں ہے جس میں بندہ اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہے اور رب اسے محروم کر دے، سچے دل سے بندہ آنا چاہے اور رب اس کا دروازہ بند کر دے، ایسا نہیں، یہ اس کی شان کریمی کے لائق نہیں۔ اگر دل ہو، قلب سلیم جس کو بولا جاتا ہے، آلودہ اتنا نہ ہو چکا ہو کہ احساس سے محروم ہو چکا ہو، بے حس ہو چکا ہو، اگر ضمیر ہو جو مردہ نہ ہو بلکہ زندہ ہو، اگر عقل ہو جو روشن ہو، جو جہالت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی نہ ہو، تو پھر ہر وقت یہ صدا آ رہی ہے کہ باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، لوٹا لوٹا تیری جو ذات پات ہے واپس لوٹا، گر کافرو گبرو بت پرستی باز آ، تو کافر ہے، تو مجوسی ہے، تو بتوں کا پجاری ہے، سانس تیری اگر چل رہی ہے، جب تک تو زندہ ہے میری بارگاہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، واپس لوٹا، توبہ کر لے، این درگاہ ماں درگاہ نا امیدی نیست، میری بارگاہ کوئی نا امیدی والی بارگاہ نہیں ہے، میری بارگاہ مایوسی والی بارگاہ نہیں ہے، 100 بار اگر توبہ شکستی بازا، 100 بار بھی اگر تو توبہ کر کے توڑ چکا ہے پھر بھی مایوس نہ ہو، پھر بھی میری بارگاہ میں واپس آ جاؤ۔ میں نے کہا کہ اگر دل زندہ ہے، ضمیر زندہ ہے، عقل زندہ ہے، تو پھر یہ آواز اس کی بارگاہ سے ہر وقت سنائی دے رہی۔ اس تعلق میں، اس رشتے میں، اس راہ الفت میں، یہ عبد اور معبود کے واسطے میں، رابطے میں جب بھی بے وفائی کی ہے ہم نے کی ہے، رب کی رحمت نے کبھی اپنے بندے سے بے وفائی نہیں کی۔ وہ صرف شب برات کو اس کی رحمت نزول نہیں فرماتی، اس کا کرم آسمان دنیا پر عرش الہی سے صرف اور صرف شب برات کو نہیں اترتا، جب جب رات ڈھلتی ہے، جب جب اندھیرا چھاتا ہے، جب جب خلقت سوئی ہوئی ہوتی ہے، اس کی رحمت نازل ہوتی ہے، اس کا کرم نزول فرماتا ہے، اس کی بارگاہ سے یہ صدا آتی ہے کہ باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، لوٹا واپس پلٹا، تو جو بھی ہے جیسا بھی ہے ایک مرتبہ میری بارگاہ میں واپس آ جا۔ آج تک بتاؤ کہ کوئی واپس آیا ہو، واپس پلٹنے کی اس نے کوشش کی ہو، سچے دل سے آیا ہو اور اسے محروم کر دیا گیا؟ نہیں، یہ اس کی بارگاہ کی شایان شان نہیں۔ یہاں فضیل بن ایاس ڈاکہ زنی سے توبہ کر کے آئے، یہاں بشر حافی شراب نوشی سے توبہ کر کے آئے، یہاں حبیب اجمی سود خوری سے توبہ کر کے آئے۔ اگر آئے سچے دل سے اور رب کی بارگاہ کا آ کر انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور پھر جن گناہوں سے انہوں نے توبہ کی ادھر انہوں نے مڑ کر بھی نہ دیکھا، تو آج دیکھ لیجئے، آج فضیل بن ایاز کا نام اولیاء میں سر فہرست ہے، آج حبیب اجمی جو حسن بصری کے مرید، آج بشر حافی کا نام جن کی بغداد کی گلیوں میں جانور بھی جن کی عزت کیا کرتے تھے۔ تو پتہ چلا جنہوں نے حیوانی زندگی سے توبہ کی اور حیوانی زندگی سے نکل کر وہ نور ایمان والی زندگی پر آ گئے، وہ نور ہدایت والے رستے پر آ گئے، تو پھر اللہ نے انہیں محروم نہیں رکھا، اللہ رب العزت کی رحمت نے انہیں اپنی آغوش میں لیا۔ یہ اس کی رحمت کا برتاؤ ہے۔ گزشتہ دنوں ماہانہ درس جب ہمارا ہوا اس مسجد میں نے ایک بہت بڑی بات کی طرف آپ کی توجہ دلائی، چونکہ اکثر لوگ جو جمعہ میں ہوتے ہیں وہ اس موقع پر نہیں بھی ہوتے۔ میں نے ایک اہم بات کی طرف آپ لوگوں کی توجہ دلائی۔
ہم انتقام کے لیے بہانے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ہم بدلہ لینے کے لیے کسی نہ کسی موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ موقع کوئی ہمارے ہاتھ میں آئے ہم تجھے رسوا کریں گے، موقع ہمارے ہاتھ میں آئے ہم تیرا عیب باہر نکالیں گے۔ لیکن رب کی جو رحمت ہے وہ بخشنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ رہی ہوتی ہے۔ یہ رات دراصل بہانہ ہے، یہ توبہ بھی دراصل بہانہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بخشنا چاہتا ہے اپنے بندے کو، اس کی رضا اسی میں ہے کہ اس کا بندہ اس کی رضا پر راضی ہو جائے، حقیقت اسی میں ہے۔ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ، اس نے واضح طور پر فرما دیا کہ میں اپنے مخلوق میں کافر بندوں پر راضی نہیں ہوں، ان کے اس عمل پر ہرگز ہرگز راضی نہیں ہوں۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر تم میرے شکر گزار بندے بن جاؤ گے تو میں تم پر راضی ہو جاؤں۔ اس نے بتا دیا ہے کہ میں کس عمل پر راضی ہوں، اس نے بتا دیا ہے کہ میں کس طبقے پر راضی ہوں۔ ایک کیٹیگری ہو چکی ہے، ایک تقسیم ہو چکی ہے، ایک صف بندی ہو چکی ہے، نکھیڑا ہو چکا ہے۔ ایک کو اس نے فرمایا ہم خیر البریہ، یہ لوگ مخلوق میں سب سے بہترین مخلوق ہے، میری چنی ہوئی مخلوق ہے، میری پسندیدہ مخلوق ہے۔ اور دوسری جماعت کے لیے فرمایا ہم شر البریہ، اس سے کوئی اور بدتر مخلوق نہیں ہے، یہ سب سے گندی مخلوق ہے۔ اب انسان کے پاس عقل ہے، جس کے پاس عقل نہیں ہے وہ تو مکلف ہی نہیں ہے نا، وہ تو احکام الہیہ کا پابند ہی نہیں ہے نا، اس نے تو جواب ہی نہیں دینا۔ ہاں وہ کہتے ہیں نا عقل نہیں تھا موجہ ہی موجہ، عقل ہے تو سوچا ہی سوچا، اس کا حقیقی مطلب یہی ہے، اسی کا جا کر حساب دینا ہے کہ اس کا استعمال مثبت کیا تھا یا منفی کیا تھا، اس کو کہاں لگا کر رکھا تھا، گناہوں کے رستے ڈھونڈتا رہا یا کوئی نیکیوں کے رستے کی بھی تلاش کی۔ خدا کو ناراض کرنے کے لیے جتنی محنت ہوئی خدا کو راضی کرنے کے لیے بھی اتنی محنت ہوئی ہے۔ اب اس کی مرضی یہ اپنے آپ کو خیر البریہ بہترین مخلوق کی جماعت میں شامل رکھے یا پھر یہ شر البریہ کی طرف چلا جائے۔ وہ بھی انسان تھے، وہ بھی گوشت پوست کے بنے ہوئے تھے، ان کے جسم میں بھی ہڈیاں، رگیں، خون، پٹھے سب کچھ تھے، جن کو قرآن فرما رہا ہے ان شر الدواب، کہ یہ تو جانوروں سے بھی بدتر لوگ ہیں، جن کو قرآن فرما رہا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی گمراہ ترین لوگ ہیں۔ وہ بظاہر انسان تھے، وہ بظاہر آدمی تھے، لیکن وہ بھی لوگ تھے جن کو رب فرماتا ہے عباد الرحمن، یہ رحمان کے بندے ہیں۔ وہ بھی لوگ تھے جن کے لیے رب فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی یہ مجھ سے راضی۔ آخر فرق کیا ہے؟ فرق یہی ہے کہ جنہوں نے خود کو پہچانا، انہوں نے اپنے رب کو پہچانا، اور جب یہ دونوں معرفتیں جمع ہو گئیں تو دراصل یہ لوگ اللہ کی انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہو گئے۔ جب انہوں نے اللہ کو راضی کر لیا، اور اللہ کو راضی کرنے کا مطلب اپنی خواہشیں ختم کر دیں، فنا کر دیں اپنی جھوٹی خواہشات، اپنا ارادہ رب کے ارادے کے پیچھے لگا دیا، اپنی خواہشیں رب کے حکم کے پیچھے لگا دی، رب راضی ہو گیا۔ ایک حدیث قدسی مولا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب مرقات کی 5ویں جلد کے اندر اسے لیا ہے، کمال کے الفاظ ہیں، جسے عربی کا ذوق ہے، جسے عربی سے لگاؤ ہے، کمال کے الفاظ ہیں۔ عبدی تریدو و اریدو ولا یکون الا ما اریدو، سنتے جائیں، لطف اندوز ہوں، اور جو معنی اور مفہوم ہے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ عبدی تریدو، اے میرے بندے، ایک تیرا ارادہ ہے اور ایک میرا ارادہ ہے، ایک تو چاہتا ہے اور ایک میں چاہتا ہوں۔ ولا یکون الا ما اریدو، ہوتا وہی ہے جو میرا ارادہ ہوتا ہے، غالب اسی کو آنا ہے جو میری چاہت ہے۔ ان ردیتا بما اریدو کفیتک بما تریدو، اگر تم میرے ارادے پر راضی ہو گیا تو پھر جو تیرا ارادہ ہے میں وہ پورا کر دوں گا۔ ان لم ترضى بما اریدو اتعبتک فیما تریدو، اور اگر تم میرے ارادے پر راضی نہ ہوا میں تجھے تھکا دوں گا، تیرا ارادہ کبھی بھی پورا نہیں ہوگا۔ ثم لا یکون الا ما اریدو، پھر آخر میں بھی ہوگا وہی جو میرا ارادہ ہے۔ پہلے بھی فرمایا ہوتا وہی ہے جو میرا ارادہ ہے، آخر میں فرمایا جتنا مرضی ہے تو زور لگا لے، ہونا وہی ہے جو میرا ارادہ ہے۔ تو بہتری کس میں آ گئی کہ ہمارا وہی ارادہ ہو جائے جو رب کا ارادہ ہے، ہم اسی پر راضی ہو جائیں جو رب کا ارادہ ہے۔ اگر ہم نے اپنی خواہشات وہی بنا لیں
جس میں رب کی رضا ہے تو پھر ہماری جائز خواہشات کی وہ قدر کرے گا، ہماری جائز خواہشات کو وہ پورا کرے گا۔ اگر ہم نے خواہشات کا رخ موڑ دیا، اگر ہم کسی لنک روڈ سے نکل گئے اور صراط مستقیم سیدھے راستے کو ہم نے چھوڑ دیا، اگر ہم وہ شیطان والے راستے کے اوپر چلے گئے، اگر ہمیں نفس امارہ نے بہکا دیا اور اچھے بھلے صاف ستھرے روڈ سے ہمیں نیچے اتار دیا، اب بھاگتے رہو، تمہیں دوبارہ سیدھا راستہ نہیں ملے گا۔ اس لیے جب تک زندگی ہے، توبہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو سڑک تم نے جس پر چل رہے تھے اور اس سے تم اتر گئے تھے، واپس اسی کے اوپر آ جاؤ۔ وہی سیدھا راستہ اہدنا الصراط المستقیم جسے یہاں کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں روز مانگتے ہیں، ہر نماز میں مانگتے ہیں، ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر بیٹھ کھڑے ہو کر مانگتے ہیں کہ اے اللہ سیدھی راہ۔ سیدھی راہ یہی ہے جو رب کی رضا والا رستہ ہے۔ یہ رستہ صرف آج کی رات کے ساتھ خاص نہیں، یہ ہر گھڑی ہے، یہ ہر لمحہ ہے۔ اس لیے اپنا اپنا نصیب ہے۔ غلاف کعبہ کو پکڑ کر بھی لوگ دنیا مانگ رہے ہوتے ہیں، مال مانگ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن خوش نصیب ہیں وہ جو ایسی راتوں میں، ہر طرح کی راتوں میں کیا مانگتے ہیں؟ صرف اور صرف اپنے رب کی رضا مانگتے ہیں۔ آپ یاد رکھیے، دنیا کی تمام نعمتیں ایک طرف، جنت کی ایک نعمت ایک طرف۔ کیا بولا ہے؟ دنیا کی تمام نعمتیں ایک طرف اور جنت کی صرف ایک نعمت ایک طرف، اور جنت کی ساری نعمتیں ایک طرف اور ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا کی نعمت ایک طرف۔ اس فرق کو ذرا سامنے رکھیں، دنیا کی سب نعمتیں ایک طرف اور جنت کی صرف ایک نعمت ایک طرف، پھر جنت کی ساری نعمتیں ایک طرف اور اللہ کی رضا ایک طرف۔ تو مانگیے تو اللہ کی رضا مانگیے، آج بھی مانگیے، اپنے لیے بخشش مانگیے اور خدا کا فضل مانگیے۔ جس سے رب کا فضل مل گیا اس سے سب کچھ مل گیا، کچھ باقی نہ رہا اگر رب کی رحمت آپ کے حصے میں آ گئی۔ اگر مالوں کا ڈھیر آیا لیکن اس ڈھیر کے اندر رب کا فضل نہ ہوا، رب کی رحمت نہ ہوئی، رب کی برکت نہ ہوئی، کچھ نہیں ملنے والا۔ اور تھوڑا سا مال آیا لیکن آیا رحمت اور فضل کے ساتھ، وہ پھر کئی ڈھیروں کے اوپر بھاری ہو جائے گا۔ تو رب سے رب کی رحمت مانگیے۔ مسجد سے نکلنے والی دعا، ایک بندہ مسجد سے نکل رہا ہے، جا رہا ہے، ایک فرض ادا کر کے جا رہا ہے، آپ کا کیا خیال ہے اس موقع پر مانگے جانے والی دعا کوئی عام دعا ہے؟ ہم نے لکھنے کو لکھ دی، ہمیں بظاہر آتی بھی ہے، لیکن اس دعا کو سمجھیں یہ دعا کتنی بڑی ہے۔ اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک۔ اے اللہ، میں آیا دکان چھوڑ کر، کاروبار چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ کر میں تیری بارگاہ میں سر جھکانے آیا، اور اب میں تیرا فرض ادا کرنے کے بعد جب یہاں سے جا رہا ہوں، تیرے گھر سے باہر جا رہا ہوں، میں کچھ نہیں مانگتا۔ انی اسألک من فضلک و رحمتک، میں اگر مانگتا ہوں تو صرف تیری رحمت مانگتا ہوں، میں اگر مانگتا ہوں تو صرف تیرا فضل مانگتا ہوں۔ یہ دعا ہمیں بتا رہی ہے کہ اس سے بڑی کوئی دعا نہیں ہے۔ اگر تمہیں یہ میسر آ گیا، فضل اس کا اور اس کی رحمت مل گئی، تو تمہیں سب کچھ مل گیا۔ مانگ لو، مانگ لو، چشمے تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، سبز گنبد کے سائے میں گھر مانگ لو۔ مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ یہ جو آج کی رات مانگنے کا مزہ ہے، اس میں مانگنا کیا ہے؟ چشم تر مانگیے، دنیا کی خاطر رونے والی آنکھ کو دفع کیجئے۔ آنکھ وہ ہے جو رب کی یاد میں روئے۔ ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجئے، وہ طائف کا بازار یاد کیجئے جس میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے لہو بہہ رہا ہے۔ وہ منظر یاد کیجئے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت مبارک کے اوپر اونٹ کی اوجڑی رکھی جا رہی ہے۔ وہ منظر یاد کیجئے جس میں کھردری چادر کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن سے کھینچا جا رہا ہے۔ وہ منظر یاد کیجئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کی گلیوں میں لوگوں کو رب کے گھر کی طرف بلا رہے ہیں، اور پیچھے سگا چچا ابو لہب کہہ رہا ہے یہ دیوانہ ہے، نعوذ باللہ یہ پاگل ہے، اس کی بات نہیں ماننا۔ ان تکلیفوں کو سامنے رکھیے اور پھر عرش پر جائیے، اس منظر کو یاد کیجئے، اپنے تصور کو لے جائیے۔ ان تکلیفوں میں بھی میرے آقا ہمیں نہیں بھولے۔ آپ بتائیے، جب ان تصورات میں انسان کھو جاتا ہے تو پھر آنکھوں سے پانی کیوں نہیں بہتا کہ ہم اتنے بے شکر امتی
اور ایسی تکلیفوں سے ہم تک ہمارے نبی نے دین پہنچایا۔ یہ راتیں دراصل اس محاسبے کی رات ہوتی ہے، اس بھولے ہوئے سبقوں کو یاد کرنے کی یہ راتیں ہوتی ہیں۔ یہ استغفر اللہ کی تسبیح لگائی، صلاۃ التسبیح پیچھے اس امام کے اور سارے خیالات کہیں اور، صلاۃ التسبیح بھی جناب فضیلت ہم نے سنی تھی اور پڑھ لی، ہر سال ادا کر رہے ہیں۔ اگر ان کو ہم صرف صورت تک رکھیں گے، ان کی حقیقت کو نہیں سمجھیں گے، اگر ہم ان کو روٹین کی عادت بنائیں گے اور اس کی روح کو نہیں سمجھیں گے، یہ چیزیں ہمارے جسم کے اوپر اثرات نہیں ڈال سکتی، یہ چیزیں ہماری روح کو پاک نہیں کریں گی۔ اس لیے روحانی طور پر ان کی برکتوں کو سمجھیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اپنی مغفرت